والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ملقب بطه وياسين محبوب رب المغربين والمشرقين مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صلوات بھیجئے محمد عزیزان گرامی، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی وہ سورہ زخرف کی 28ویں آیت ہے، اور بس 2 منٹ سے 3 منٹ اس آیت کے ذیل میں ہم گفتگو کریں گے. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک مقالہ پڑھیں گے. یہ مقالہ اسے میں نے ابھی آج سے قریب 2 مہینہ پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا سیمینار ہوا تھا آیت اللہ العظمیٰ علی نقی نقن صاحب سے متعلق، تو اس میں مجھے بلایا گیا اور میں نے اس مقالے کو وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھا. اس کا عنوان تھا کہ کربلا شناسی از دیدگاہ علی نقی نقن. مقالہ میں نے ہی لکھا ہے اور میرا ہی قلم ہے، میری ہی زبان ہے، لیکن جو مطالب ہم نے ماخوذ کیے ہیں سارے مطالب یہ میں نے لیے ہیں سید العلماء آیت اللہ علی نقی نقن صاحب کی کتابوں سے. کئی کتابوں کا مطالعہ کیا. کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد ہم نے یہ 2.5 صفحے کا مقالہ لکھا ہے. لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مقالے میں کتنی گہرائی ہوگی اور کتنی جاذبیت ہوگی، اس لیے سننے والوں کو ضرور لطف آئے گا. لیکن بہرحال ایک تمہیدی گفتگو تاکہ اس مقالے کے لیے ماحول بن سکے. اور پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے تقریر کا موقع مل رہا ہے اور میں تقریر کرنے سے گریز کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجئے محمد. بس ایک آیت کریمہ سورہ زخرف کی، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کہتا ہے کہ جناب ابراہیم سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے، اور وَجَعَلَهَا کی جو ضمیر ہے اسے پروناؤن کہتے ہیں، ہندی میں سرونام کہتے ہیں، وہ پلٹ رہی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف. تمام مفسرین کا اتفاق ہے، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بعد کلمہ باقی کو قرار دیا. حضرت ابراہیم نے اپنے بعد کلمہ باقی کو قرار دیا جو ان کی نسل میں تھا. فی عقبہ ہی یعنی ان کی صلب میں، ابراہیم کی صلب میں کلمہ باقی ہے، اور وہ کلمہ باقی اتنا جامع ہے کہ پوری کائنات اس کی طرف کھنچتی ہوئی چلی آتی ہے. غور کیجئے گا. علماء لکھتے ہیں، پہلے ہم تمام علماء کے نظریہ پیش کریں گے. تمام علماء نے لکھا 1,24,000 نبیوں میں سب سے زیادہ جامع اور مقبول نبی جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. یہ شان رسالت مآب میں گستاخی نہیں ہے. غور سے سنیے گا ہماری گفتگو کو. تمام علماء، حد یہ ہے کہ علماء تشیع بھی قائل ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ یہ آج دنیا میں جتنے بھی توحیدی نظام کے پرچم ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، کوئی ایسا توحیدی مذہب نہیں ہے کہ جو ابراہیم کا منکر ہو. یہودی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں، نصرانہ مسیحی بھی کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں. یہ مسئلہ آیا پیغمبر اکرم کے سامنے کہ جب یہودیوں نے کہا کہ ہم ابراہیم والے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم ابراہیم والے ہیں، تو اللہ نے آیت نازل کر دی
آیت اس انداز میں تھی، وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیف مسلم تھے۔ اس کا مطلب جو لوگ، غور کیجئے گا، جو لوگ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں وہ ہمارے نبی کا انکار کر دیتے ہیں، عیسیٰ کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو، وہ عیسائی مذہب کے لوگ ہیں۔ یہودی لوگ وہ موسیٰ تک تو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے ایسے جو زرتشتی ہیں عزاز پیغمبر کو مانتے ہیں، کہ سابعی ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں، کچھ نبیوں کو مانتے ہیں کچھ نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابراہیم کی ذات، جناب ابراہیم خلیل اللہ ایسی مقبول شخصیت ہے کہ یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، اور کہ جتنے بھی اللہ کو ایک ماننے والے مذہب ہیں ان سب کا رول ماڈل حضرت ابراہیم کی ذات ہے۔ اچھا، یہ کوئی فضل نہیں ہے کہ وہ افضل الانبیاء ہو گئے، شیخ الانبیاء ہیں۔ اچھا، اسلام کا بھی کہا دی ہمارے نبی کے بعد سب سے بزرگ نبی حضرت ابراہیم، افضل الانبیاء ہمارے نبی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے نبی کو نہ ماننے والے بھی ابراہیم کو مانتے ہیں۔ غور کیجئے گا، تو اسی لیے جناب ابراہیم سے متعلق یہ آیت ہے جس میں جناب ابراہیم نے کہا کہ ہم اپنے بعد بھی اپنے جیسا چھوڑیں گے اور ایسی ذات چھوڑیں گے جسے سب مانیں گے۔ غور کیجئے گا، تو ہم نے دیکھا کہ پیغمبر نسل ابراہیم میں، ابو طالب نسل ابراہیم میں، عبد المطلب نسل ابراہیم میں، ابو طالب کے دشمن بہرحال نظر آتے ہیں اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں، پیغمبر اکرم کے بھی دشمن موجود ہیں اور ان کے منکر بھی نظر آ رہے ہیں، دوسرے مذاہب میں نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کی ذات، بہرحال ان کے بغض میں ہی تو پوری کربلا کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ آج بھی بغض علی کے کتنے عقیدہ رکھنے والے ہیں، لیکن کائنات میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے 1,24,000 نبیوں میں سب سے زیادہ مقبول اور جامع ذات کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسی طریقے سے 14 معصومین میں سب سے جامع ذات کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم کو جیسے ہر مذہبی، ہر توحیدی اپنا ماننے کو تو تیار ہے، ہر توحیدی اپنا مانتا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ابراہیم کی نبوت کا انکار نہیں کرتا، نبوت مصطفیٰ کا انکار کرنے والا نبوت ابراہیم کو مانتا ہے، نبوت عیسیٰ کا انکار کرنے والا نبوت ابراہیم کو مانتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کائنات میں دیکھیں، شیعہ بھی حسین حسین کہتے ہیں، سنی بھی حسین حسین کہتے ہیں، سکھ بھی حسین حسین کہتے ہیں، ہندو بھی حسین حسین کہتے ہیں، انگریزوں کو بھی حسین حسین کرتے دیکھا ہے۔ حد یہ ہے کہ مسیحی کو بھی حسین حسین کرتے دیکھا ہے، یہودی کو بھی ماتم کرتے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَجَعَلْهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، یہ آیے کریمہ اگر ابراہیم کے بعد کسی پہ مکمل طریقے سے منطبق ہوتی ہے تو وہ اولاد ابراہیم میں حسین ابن علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شاعر نے اس آیت سے بڑا خوبصورت مطلب نکالا، اور کبھی کبھی شعراء کے کلام کہہ تو جاتے ہیں لیکن وہ لگتا ہے کہ کسی شاعر کا شعر ہے، لیکن وہ شاعر کا شعر نہیں ہوتا، وہ آیت کا امتزاج ہوتا ہے، وہ آیت کریمہ کا استحصال ہوتا ہے جسے شاعر پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلْهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم کے بعد کوئی ابراہیم جیسا ایسا جامع پیدا ہوگا جسے سب مانیں گے۔ تو شاعر نے بڑھ کر آواز دی، انسان کو بیدار تو ہو لونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک صلوات بھیجئے محمد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اگر حسین نہ ہوتے تو اس آیے کریمہ کا آج کے زمانے میں کوئی مصداق نہ ملتا۔ کوئی ایسا معصوم چاہیے تھا کہ جسے سب اپنا کہیں، جس کے لیے سب کی آنکھیں نم ہو جائیں، جس کے لیے سب کی عقیدت بھری نگاہیں اڑ جائیں، اور وہ ذات حسین۔ اسی لیے ایک 2.5 صفحے کا مقالہ ہے، بہت جلدی اس کو پڑھیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اپنے ذہنوں کو ہماری طرف مرکوز رکھیے، بہت وقت نہیں لیں گے۔
سید العلماء علامہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب اور کربلا شناسی، یہ ایک مقالے کا عنوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس وقت لگایا جا سکتا ہے جب اس کی صحیح شناخت ہو جائے۔ اسی لیے ائمہ اطہار کی زیارتوں میں جو ثواب بیان ہوئے ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ حق معرفت کے ساتھ زیارتوں کا ثواب، یعنی ان کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے۔ اور رب کی عبادتوں کا بھی اساسی اور معیار یہی ہے کہ جیسے امیر المومنین نے فرمایا، نہ میں جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے، تجھے لائق عبادت جانا تو میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب معرفت کی عبادت اور ہے اور خوف و شوق کی عبادت اور ہے۔ چنانچہ کربلا کی اہمیت کا دار و مدار بھی کربلا شناسی پر ہے۔ اسی لیے سید العلماء نے اپنی شاہکار کتاب اور دیگر تمام کتابوں میں کربلا کے اوپر بڑا زور دیا۔ اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ کربلا اور اخلاقیات، یہ بہت عظیم موضوع ہے۔ کربلا کا واقعہ مرقع مصائب ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت آہ و نالہ اور تحریک اشک افشانی کا سرمایہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہ ایک درسگاہ تعلیم و تربیت بھی ہے۔ لہٰذا جس سے انسانی رفعت کی شاہراہیں سامنے آتی ہیں، یعنی کربلا صرف رونے رلانے کا مطلب نہیں ہے، ایک درسگاہ تعلیم و تربیت ہے۔ عام طور پر کسی عمل میں تعلیم کا کوئی ایک پہلو ہوتا ہے، لیکن کربلا اپنی مختصر مدت وقوع کے باوجود جو تمام اہم تعلیمات کا مرکز ہے۔ اسی لیے ہم ذیل میں کچھ اہم عناوین ذکر کر رہے ہیں جن سے کسی حد تک واقعہ کربلا کی ہماگیری کا اندازہ ہو سکے۔ سب سے پہلی چیز جو کربلا میں ہم نے دیکھی، کربلا میں جو ہم نے دیکھی بہت خوبصورت چیز ہے، اسے کہتے ہیں حریت اور آزادی۔ آج دنیا میں آزادی کی جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی لوگ آزادی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، انہیں اگر کسی کو در سے آزادی ملا ہے تو وہ کربلا ہے۔ حریت اور آزادی، حریت کے معنی خواہش کے مطابق مطلق العنانی کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے فیصلوں پر بغیر کسی رکاوٹ کے عمل پیرا ہو سکے۔ اگر انسان اپنی خواہش اور نفس کے تقاضوں سے آزاد ہو گیا تو دنیا کا کوئی بھی ظالم اسے غلام نہیں بنا سکتا۔ حضرت امام حسین کے سامنے ہر وہ چیز خطرے میں تھی جو کسی انسان کی عزیز ہوتی ہے، من جملہ جان، مال، اولاد، جن کی شدید محبت انسان کو نفسیاتی غلام بنا دیتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق عمل کر کے اپنے نفس کی حریت کا ثبوت دیا اور نفس مطمئنہ کے مصداق قرار پایا۔ دوسری چیز کربلا کی جو سب سے اہم ہے وہ ہے استقلال، سخت اور دشوار منزلوں میں بھی ثابت قدم رہنا۔ سخت اور دشوار منزلوں میں بھی ثابت قدم رہنا استقلال کہلاتا ہے۔ یہ استقلال کی ڈیفینیشن ہے، اور اس امتحان میں کربلا کے مجاہدین کا نمبر سب سے اول ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی جنگیں ہوئیں جن کے آغاز میں یہ کہا گیا کہ آخری سانس تک اور لہو کے آخری قطرے تک ہم لڑیں گے، لیکن جب سامنے والی فوج غالب ہوئی تو سپاہی بھاگتے نظر آئے، اور اگر بھاگ نہ سکے تو نرغہ یادہ میں گر گئے تو ہتھیار ڈال دیے، یا پھر محاصرہ ہو جانے کے بعد مشکلات کا سامنا نہ کر سکے تو سپر انداختہ ہو گئے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کربلا والوں پر نظر ڈالیں تو وہاں کا بچہ اپنے قول کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، اور دکھائی دے گا کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی خیام حسینی کے کسی بچے نے بھی نہ کہا کہ اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، یزید کی بیعت کر لیجئے۔ حسین کی ایک نہیں پر پوری کربلا کا استقلال دیکھا جا سکتا ہے۔ اجتماعی تنظیم ایک جمعیت کے وحدت خیال اور وحدت قصد اور وحدت عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ غور سے سنیے گا اجتماعی تنظیم کی ڈیفینیشن، اس کی صحیح تعریف کیا ہے کہ اجتماعی تنظیم ایک جمعیت کے وحدت خیال، وحدت قصد اور وحدت عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر کسی ایک خیال پر قائم بھی ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھی بھی ایسے مل جائیں جو آخر تک اس کے ہم خیال ہوں۔ ہمارے سامنے عام افراد ہی نہیں، انبیاء و مرسلین کے حالات بھی پیش نظر ہیں کہ جہاں
دو نبیوں میں بیک وقت ہم خیالی نظر نہیں آتی، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ قرآن میں درج ہے کہ خضر کے کسی عمل سے موسیٰ مطمئن نہ ہوئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا دریائے نیل 12 راستوں میں اختلاف، پھر جب آسمان سے کھانا آیا تو انواع غذا میں اختلاف، حضرت عیسیٰ کے حواریون میں اختلاف، پیغمبر اکرم کی حیات میں آپ کے اصحاب میں اختلاف، جنگ احد کے درے سے لے کر صلح حدیبیہ تک اختلاف اختلاف اختلاف، اور بعض کو تو نبوت میں بھی شک ہو گیا۔ جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں اختلاف، جس کے نتیجے میں خوارج پیدا ہوئے۔ صلح امام حسین میں لشکر امام حسن میں اختلاف، کہ ایک گروہ بضد تھا کہ صلح کی جائے تو دوسرا مصر تھا کہ صلح نہ کی جائے۔ لیکن کربلا والے چھوٹے ہوں یا بڑے، بوڑھے ہو یا جوان، کم سن ہو یا مسن، سب کا ارادہ ایک، مقصد ایک، خیال ایک، پورا لشکر حسین کی رضا پر راضی، حسین خدا کی رضا پر راضی، راضیتاً مرضیہ کا اس سے حسین و جمیل منظر تاریخ انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا۔ شاید اسی لیے امام حسین نے کہا تھا جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ خودداری، یہ چوتھی چیز جو ہے کربلا کی خاصیت، خودداری۔ امام حسین کی خودداری کا اندازہ کربلا سے نہیں بلکہ مدینے سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ حسین کس خوددار کا نام تھا؟ اگر امام مطالبہ کرتے تو مسلمانوں کی کثیر جماعت مدینے سے ہی نکل کر آپ کے ساتھ ہو جاتی اور مکے میں حج کے موقع پر اس تعداد کو مزید دوبالا کر دیتے، لیکن ہر قدم پر امام نے لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے سے روکا، مدینے میں روکا، مکے میں روکا۔ حد یہ ہے کہ شب عاشور چراغوں کو بجھا دیا اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، حسین کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ گیا کوئی نہیں۔ تاریخ انسان میں چراغ بجھا کر خودداری کرنے والے کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد چراغ بجھا کر خودداری دکھانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ ذرائع گرامی، عام طور پر واقعہ کربلا کو ایک غمناک حادثے کی حیثیت سے ہی دیکھا جاتا ہے، جس پر ہمارا کام آنسو بہانا، اظہار رنج و ملال کرنا ہوتا ہے، ماتم کرنا، زنجیر کرنا، مگر یہ ایک فطری تقاضا انسانیت ہے، مقصد کربلا نہیں۔ کربلا ماضی کا گزرا ہوا ایک حادثہ نہیں بلکہ حال و استقبال کے لیے ایک سبق اور مقام عبرت ہے، اور یہ سبق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ حسین شہید اسلام نہیں ہیں بلکہ شہید انسانیت ہیں۔ یہ لفظ میں نے بہت ہی ہلکے سے کہہ دیا، اس لفظ کو میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ وہ کتاب تھی کہ جس پہ سب سے زیادہ لوگوں نے اعتراض کیا اور خلافت ہوئی۔ اس لفظ کو میں نے کس طریقے سے اپنے مضمون میں اور اپنے پیراگراف میں پرویا ہے اسے آپ پھر سے دیکھیے۔ عام طور پر کربلا کا واقعہ ایک غمناک حادثے کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، جس پر ہمارا کام آنسو بہانا، اظہار رنج و ملال کرنا، ماتم کرنا، زنجیر زری کرنا، مگر ایک فطری، یہ سارا عمل ایک فطری تقاضا انسانیت ہے، مقصد کربلا نہیں ہے۔ کربلا ماضی کا گزرا ہوا ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ حال و استقبال کے لیے ایک سبق اور مقام عبرت ہے، اور یہ سبق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے جو آزادی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ حسین شہید اسلام نہیں ہیں، شہید انسانیت ہیں۔ اس قلم مولانا سید جابر عباس رضوی، الہ آباد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار اس موسم میں جو افراد شریک ہوئے ہیں کسی بھی طریقے سے ان کی دینی اور دنیاوی حاجات کو قبول فرما، جن افراد نے انتظام کیا ہے منتظمین کے تمام حاجتوں کو برملا، پروردگار ہم سب کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حقیقی امان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔